بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عزیز طلباء و طالبات، آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پچھلی گفتگو میں ہم نے آغاز کیا تھا کہ ایڈورٹائزنگ میں ریسرچ کی کیا اہمیت ہے۔ ہم نے یہ بتایا کہ عام طور پر تحقیق یا ریسرچ ہماری عام زندگی میں کیا معنی رکھتی ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے ہم نے پھر یہ سوال اٹھایا کہ اس کی ایڈورٹائزنگ میں کیوں ضرورت پڑ گئی ہمیں، یہ کن سوالوں کے جواب دیتی ہے۔ ان سوالات کا تذکرہ کیا گیا، ان جوابات کے لیے ان ریسرچ کے طریقوں پر بھی تھوڑا سا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا اور تبصرہ کیا۔ اس دوران میں ہم نے بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جو طریقہ کار ہے تحقیق کا، اس میں کئی اپروچز ہیں۔ ایک اپروچ ہے سائیکوگرافک اپروچ۔ ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام سائیکوگرافک اپروچ پر کیا تھا، ابھی وہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی، وہ سلسلہ جاری تھا، اور آج اس موضوع کا دوسرا حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے جہاں گفتگو چھوڑی تھی وہ یہ تھی کہ سائیکوگرافک میں جو کنزیومرز کی کیٹیگریز ہیں ان میں ہم نے گفتگو کی کہ تھنکرز ہوتے ہیں، پھر ایک کیٹیگری ہم نے بلیورز کی۔ آج ہم بلیورز کے بارے میں گفتگو کریں گے اور اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو یہ جو کیٹیگری ہے کنزیومر کی، جنہیں ہم بلیورز کہتے ہیں، جیسے شروع میں یاد ہوگا کہ ہم نے سائیکولوجیکل اپروچ میں کہا تھا کہ یہ کس چیز سے متعلق ہے، یہ لوگوں کے بلیفز کے بارے میں ہے، یہ لوگوں کے ویلیو سسٹم کے بارے میں ہے، یہ لوگوں کی تقسیم، ان کے انوائرمنٹس کیسے ہیں، ان کا لائف سٹائل کیسا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کے رویے کیسے ہیں، اس سے متعلق اپروچ ہے جس کو ہم نے سائیکوگرافک اپروچ کا نام دیا تھا۔ ویئر ایز ہم نے سوشیالوجیکل اپروچ کو اور ڈیموگرافک اپروچ کو علیحدہ رکھا تھا، جس میں ہم کسی فرد کے سوشل سٹیٹس جو اس کا سوسائٹی میں ہے، اس کی انکم کیا ہے، اس کی ایج کیا ہے، اس کا جینڈر کیا ہے، وغیرہ وغیرہ کے حوالے سے کنزیومرز کو ہم مختلف گروپوں میں تقسیم کرتے تھے۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی ایک طریقے کو فالو کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں اپروچز کو استعمال کریں تاکہ ہم اپنے کنزیومر کو کاملاً سمجھ سکیں اور فلی انڈرسٹینڈ کر سکیں اور کوئی پہلو تشنا نہ رہ جائے۔ تو جو پہلو رہ گئے تھے تھنکرز کے بعد، وہ ہم آج پڑھ رہے ہیں، جس میں بلیورز سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ واٹ آر بلیورز؟ Believers are conservative and conventional. They value family, religion, community and the nation. شروع میں ہم نے عرض کیا کہ یہ جو سائیکوگرافک اپروچ ہے، اس کا تعلق لوگوں کے رویوں سے ہے، لوگوں کے بلیفز پہ ہے، لوگوں کی ٹریڈیشن روایات سے ہے۔ اس کا تعلق ان کے سٹیٹس سے نہیں ہے کہ ان کی انکم کیا ہے، وہ معاشرے میں ان کا مقام کیا ہے، انکم کے حوالے سے ان کی ایج کیا ہے، جینڈر کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اور انداز ہے دیکھنے کا۔ تو اس میں کہا گیا کہ وہ بلیورز، یہ بلیورز کنزرویٹو ہوتے ہیں، بڑے جامد سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں، کنونشنل لوگ ہوتے ہیں، ان کی سوچ میں تبدیلی لانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ دے آر پریڈکٹیبل، ان کے بارے میں آپ پیشین گوئی کر سکتے ہیں۔ برانڈ لائل کنزیومرز، خاص طور پر ان کا پتہ ہوتا ہے، برانڈ، یہ لوگ برانڈ کے ساتھ لائل ہوتے ہیں، جو چیز استعمال کریں بھی ہم تو جی جدی پشتی استعمال کریں، یہ تو ہمارے باپ دادا استعمال کرتے ہیں، یہ تو ہماری روایت رہی ہے، ہم تو یہی چیز استعمال کرتے ہیں، ہم تو انہی کی سروس سے لیتے ہیں۔ تو یہ برانڈ لائل ہوتے ہیں بائی نیچر۔ اے نون امریکن میڈ برانڈ لائک شیورلیٹ دیٹ لنکس اٹس پروڈکٹ ٹو فنڈامنٹل امریکن ویلیوز اسٹرائکس responsive chords in many believers.
اب ظاہر انہوں نے شیورلیٹ گاڑی کی مثال دی ہے کہ اس کے اندر انہوں نے جو کمیونیکیشن کی ہے اس کے اندر امریکنز کی ویلیوز کو جو ہے وہ اسٹرائک کیا گیا ہے. لہٰذا جو کنزرویٹو ہیں امریکنز پہ کہتے ہیں ہم تو شیورلیٹ استعمال کریں گے جی، یہ ہماری روایتی گاڑی ہے. مثال دی گئی ہے اس ایڈ کی، آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک اور کیٹیگری اچیورز. یہ کیا ہے؟ اچیورز آر سکسیزفل پیپل موٹیویٹڈ بائی دی ڈیزائر ٹو اچیو. ورک پرووائڈز دیم اے سینس آف ڈیوٹی, material reward, and prestige. They value predictability and buy reliable, durable, and stylish products. Owning a Mercedes-Benz represents many things for the achievers: material, success, reliability, and prestige. Strivers also seek to achieve, but they place heavy emphasis on the opinions of others. They often lack self-confidence, and they buy brands that they believe will help them fit into the world around them. They buy items they want and need as long as the products fit into their budgets. They frequently save for big-ticket items. The Jeep Compass offers strivers a low-budget stylish car that has enough features to gain the approval of others. Experiencers seek variety and excitement in their lives. They often favor the offbeat and risky. They are avid consumers who buy items on the basis of whims, appearance, and trendiness. A flashy off-road Nissan that functions well in diverse environments is likely to appeal to experiencers. Makers enjoy do-it-yourself projects. They are self-sufficient and practical. They demand safe and reliable products. Frequently, they look for good quality at low prices. A maker is attracted to the idea of having the right tools for home projects. Additional VALS categories include innovators and survivors. Innovators are successful people who are in control of their lives. They have abundant resources and buy expensive items that reflect their personal styles. By contrast, survivors are people on low budgets who must stop for the least expensive products and brands. They are largely ignored by advertisers. From its inception in 1969, the VALS system of categorizing consumers has been adjusted on the basis of changing patterns among consumers and refinements to the categories themselves. The original system placed emphasis on the both psychological factors and social concerns of consumers. The current system is based only on psychological, that is, outlook and motivational features. عزیز طلبہ و طالبات، ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کا تعلق اگر آپ غور کریں تو یہ پروڈکشن سے پہلے کا مرحلہ ہے کہ جہاں پر ہمیں کس طرح کی ریسرچ کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ کیسے کی جاتی ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. اگر وہ نہ کی جائے تو آپ کی پروڈکشن پر کیا منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. یعنی یہ رسک ہوگا جس میں آپ یقینی صورتحال کی بجائے بے یقینی کی صورتحال سے گزریں گے، اور بے یقینی کی صورتحال جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ the state of uncertainty will be there. تو کوئی بھی فیصلہ آپ کریں گے وہ بے یقینی کی صورتحال سے گزرے گا. لہٰذا ریسرچ کی امپورٹنس اس لیے ضروری ہے کہ آپ یقین کے ساتھ کوئی پروڈکشن کر سکیں. اب تک کی ساری گفتگو پروڈکشن سے پہلے کے مرحلے میں ریسرچ کی اہمیت سے متعلق تھی. اب ہم جو گفتگو شروع کرنے لگے ہیں اس کا تعلق
اس مرحلے سے ہے جسے ہم پروڈکشن کا مرحلہ کہتے ہیں. اس مرحلے میں ریسرچ کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیوں کی جاتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے، اس پر ہم مختصراً آپ کے سامنے گفتگو رکھنے لگے ہیں. تو آئیے اب ہم ڈسکس کریں کہ ریسرچ ڈیورنگ دی پروڈکشن آف ایڈس. ڈیورنگ دی پروموشن آف اے ٹیلی ویژن کمرشل اور اے پرنٹ ایڈ، the art director, the music writers, the copywriter, or someone else in the creative department of an ad agency is likely to request help from the research department. اب یہ جو پروڈکشن کا مرحلہ یہ کرتا کون ہے؟ یہ کریٹیو لوگ موسٹلی کرتے ہیں، جس میں کاپی رائٹر شامل ہے، میوزک ڈائریکٹر شامل ہے، اور دیگر لوگوں کی ایک ٹیم ہے جو یہ کام کرتی ہے. یہ ٹیم مدد طلب کر رہی ہے ریسرچ ڈپارٹمنٹ سے کہ آپ ہماری رہنمائی کریں. یہاں پر جس طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہے اس کا تعلق ہم کہتے ہیں ریسرچ ڈیورنگ پروڈکشن، وہ ہم اب گفتگو کر رہے ہیں. ریسرچ از نیڈیڈ ٹو پرووائڈ سم اسپیسیفک انفارمیشن فار دی پروڈکشن آف این ایڈورٹیزمنٹ. یہاں ریسرچ کی ضرورت ہے، کس لیے؟ سم اسپیسیفک انفارمیشن فار دی پروڈکشن آف این ایڈورٹیزمنٹ. ایڈورٹیزمنٹ کی پروڈکشن کے لیے کچھ اسپیسیفک انفارمیشن چاہیے ہوگی، اور اس کے لیے اگلی چیز جو ڈسکس ہونے لگی ہے اس کا تعلق ہے اکاؤنٹس پلاننگ آفن ریپلیس ریسرچ. یہ بڑی دلچسپ بات ہم کرنے لگے، یہ کیسے ہوگا؟ مینی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز آر موونگ اوے فرام کنونشنل ریسرچرز ان فیور آف پلانرز. بہت ساری ایجنسیوں نے پلانرز کی حمایت کی ہے اور فیور کی ہے کہ ہمیں پلانرز چاہیے، ریسرچرز نہیں چاہیے. وہ کیا فرق ہے؟ پلانر جو ہے وہ اصل میں ایجنسی کو ٹپیکل اور پروفیشنل ریسرچر سے دور لے کر جا رہا ہے ڈیورنگ پروڈکشن. خاص طور پر وہ کہتے ہیں ڈیورنگ پروڈکشن آپ کو اسٹرکچرڈ ریسرچرز کی ضرورت نہیں ہے جو بڑے پروفیشنل ہیں، بلکہ ہمیں پلانر کی ضرورت ہے. وہ کیسے ہوگا؟ دیر آر ایجنسی اسٹاف ممبرز whose job is to represent consumer and their interest. ایجنسی کے اندر ہی لوگ موجود ہیں، اسٹاف، جو بنیادی طور پر کنزیومر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ کنزیومر کا انٹرسٹ کیا ہے، وہ کون ہیں، ان کی دوسرے معنی میں ریسیورز کا پروفائل کیا ہے، آپ کے کنزیومرز کا پروفائل کیا ہے، ان کا ٹیسٹ کیا ہے، ان کی ویکنیس کیا ہے، ان کی اسٹرینتھ کیا ہے، وہ کیا چیز پسند کرتے ہیں، وہ کیا چیز پسند نہیں کرتے، ان کی سوچ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان کی نمائندگی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایجنسی کے کچھ ممبرانز ہیں، یہ ان کے ذمہ ڈال دیا جائے کہ دے شوڈ ریپرزینٹ دی کنزیومرز. ان پریکٹس دس مینز that a team assigned to a particular brand includes one or more account executives, several creative people, and at least one planner. کہ جب آپ کسی ایک برانڈ کے بارے میں ایک ٹیم بناتے ہیں تو اس کے اندر جہاں آپ کریٹو بندے رکھتے ہیں، جہاں میوزک کے بندے رکھتے ہیں، جہاں آپ رائٹرز رکھتے ہیں، وہاں پر ایک پلانر کو بھی اس ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے. یہ پلانر ہی اصل میں ریپلیسمنٹ ہے ریسرچر کی، اور ایجنسی لوگ جو ہیں وہ پلانر کو پریفر کر رہے ہیں اس سٹیج پر، جسے ہم ڈیورنگ پروڈکشن ریسرچ کہتے ہیں. دا پلانرز پلے اے یونیک رول ان دس مکس آف مینجمنٹ اینڈ پروڈیوسرز. کہ یہ جو مینجمنٹ اور پروڈیوسر کا جو مکس ہے، جو ٹیم بنائی ہے آپ نے، اس کے اندر پلانر کا بڑا اہم اور یونیک رول ہے. اٹ از ہز اور ہر جاب to speak up, give input, and represent the consumer at every turn when an idea is on the table. The planner attempts to offer the consumer's perspective. کہتے ہیں جی کہ آپ کے ایک ایک لمحے پر اس پلانر کی آپ کو ضرورت ہے، اس کی انپٹ چاہیے. وہ بولتا ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے، وہ چیک بھی کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ دیکھیں کنزیومر یہ سوچ رہا ہے، کنزیومر کی سوچ یہ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ اپنی انپٹ اور آئیڈیا اس ٹیم کو دیتا رہتا ہے، اس سے بڑا وہ انٹریکٹیو ہوتا ہے، اور وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوگا اگر اس کا تعلق ایجنسی سے ہو.
لہٰذا وہ ایجنسی کسی بندے کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ آپ اس ٹیم کے اندر ایز پلانر کام کریں، اور جو انٹریکٹیو ہوگا، جو بیسیکلی اس کا کام کیا ہوتا ہے، اس کا کام ایسے ہے جیسے میں مثال دوں کہ ہاکی کے اندر ایک سینٹر ہاف کا رول ہوتا ہے جو ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتا ہے، جو وینس کو کھلاتا بھی ہے، جو فارورڈ کو بھی کھلاتا ہے، جو سینٹر فارورڈ کو کھلاتا ہے، جو بیک پہ بھی آتا ہے، جو ہافس کے لوگوں کو بھی کھلاتا ہے. تو وہ چٹان کی مانند ہوتا ہے جو فیڈ کرتا ہے. When an idea is on the table, the planner attempts to offer the consumer's perspective. For example, it appears to be a good business decision to change the size and packaging of the product. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب کہ میرے یہ خیال ہے کہ آپ اپنا پیکج جو ہے وہ چینج کریں، سائز چینج کریں پروڈکٹ کا. The creative team has developed snappy new graphics. However, the planner is there to say why the current package is preferable to the proposed new one and why the new graphics do not seem appropriate. وہ آرگومنٹ کرتا ہے، آ کر وہ وضاحت دیتا ہے کہ بھی یہ نیا چیز جو آپ بنا کے لائیں یہ اپروپریٹ کیوں نہیں ہے. اس لیے کہ وہ کنزیومر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، کنزیومر کے فیلنگز، کنزیومرز کی اوپینین ان کے ساتھ اس کا رابطہ رہتا ہے. تو اس کی روشنی میں وہ آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ایگری کرتا ہے. تو وہ شیپ اور ری شیپ کرتا ہے کریٹو ٹیم کے سارے کام کو. بائی آفرنگ دیز اوپینینس ناٹ بیسڈ میئرلی آن ہز اور ہر اون اوپینینس بٹ آن کمپریہنسو ریسرچ کنڈکٹیڈ وائا سرویز، فوکس گروپس، ون آن ون انٹرویوز اینڈ سو آن. یہ جتنی گفتگو وہ کرتا ہے یا ان پٹ دیتا ہے یہ ایسے نہیں ہوتی بیسڈ آن ہیئر سے. وہ اس نے ریسرچ کی ہوتی، اس نے سروے کیا ہوتا، اس نے فیس ٹو فیس بات کی ہوتی، ون ٹو ون گفتگو کی ہوتی ہے، فوکس گروپ کی ہوتے ہیں. ان تمام طریقہ ہے ریسرچ کی فائنڈنگز اس کے پاس ہوتی ہیں. اس کی بنیاد پر وہ آپ کی ٹیم کو ان پٹ دیتا ہے جو بڑی ویلیوبل ان پٹ ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ اپنی ساری کیمپین کو لانچ کرتے ہیں. دی پلانر ہیلپس put the brakes on ideas that seem out of line with what studies of consumers show about their desires and preferences. یہ پلانر جو ہے اصل میں یہ بریکوں کا کام بھی کرتا ہے، جو سٹڈیز کی روشنی کے اندر کنزیومرز کے جو سینٹیمنٹس ہیں، جو ڈیزائر ہیں، جو ان کی پریفرنسز ہیں، جو ترجیحات ہیں، ان کی روشنی میں آپ کو وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ ایسا کریں، ایسا نہ کریں، یہ آپ کے لیے بہتر، یہ بہتر نہیں ہے. دی پلانر آلسو آفرز enthusiastic support for ideas that are supported by consumer research. بڑی واضح سی بات ہے، کنزیومر ریسرچ کی سپورٹ کی بنا پر جو آئیڈیاز آتے ہیں ان کے لیے وہ بڑا والہانہ اور پرجوش انداز میں ان کو سپورٹ دیتا ہے. Many agencies consider the role of a planner to be a key element in producing good advertising. لہٰذا بہت ساری ایجنسیز اس پلانر کو کے رول کو ایک مرکزی رول سمجھتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس کی مثال میں نے دی کہ جیسے ہاکی کے اندر سینٹر ہاف کی پوزیشن ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کی پوزیشن ہوتی ہے، وہی رول، وہی کردار اصل میں اس پلانر کا ہے ایجنسی والوں کی نظر میں. On contrary, some research departments gave way to accounts planners who, instead of working together in separate account planning departments, became full members along with accounts managers, creative directors and media planners of the advertising team. اب یہ دیکھیں کہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ ایک علیحدہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں یہ پلانر بیٹھے، کیوں نہ اس کو اس پوری ٹیم کا، کریٹو ٹیم کا حصہ بنا دیا جائے. یہ بہت سارے لوگوں کا اب یہ بلیف بن گیا ہے. لہٰذا پریکٹس میں اب یہی ہو رہا ہے کہ یہ جو پلانر ہے یہ اس پوری ٹیم کا ایک حصہ ہے اور ایک امپورٹنٹ فل ٹائم ممبر کے طور پر کام کرتا ہے. اٹ بیکیم دی اکاؤنٹ پلانرز responsibility to represent the consumer by knowing as much as possible about consumers' attitudes and behaviors as they relate to the brand and product category.
اب یہ ذمہ داری بن گئی کس کی؟ پلانر کی، کہ وہ کنزیومر کو فلی ریپرزینٹ کرے، کہ ان کے بیہیویئر کے بارے میں، ان کا بیہیویئر کیا ہے، ان کو ریلیٹ کرے برانڈ کے ساتھ اور پروڈکٹ کیٹیگری کے ساتھ. Beyond this, accounts planners are also expected to stay abreast of the latest trends in consumer psychology, demographic patterns, social trends, cultural facts, and virtually anything that could help inform the production of advertising. اب آپ یہ دیکھیں کہ کہا گیا کہ یہ جو اکاؤنٹس پلانر ہے اس سے اب توقع کی جا رہی ہے، ظاہر ہے اس کو ساری ذمہ داری دے دی گئی تو توقعات ہی بڑھ گئیں. یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ نئے ٹرینڈز، لیٹسٹ ٹرینڈ جو کنزیومر کی نفسیات میں ڈیولپ ہو رہے ہیں، ڈیموگرافک پیٹرنز کیا کیا آ رہے ہیں، نئے سماجی رجحانات کیا ہیں، اور کلچرل فیکٹس کیا کیا آ رہے ہیں، یہ کس طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کلچرل فیکٹس کیا ہیں، اور ورچولی اینی تھنگ دیٹ کوڈ ہیلپ انفارم دی پروڈکشن آف ایڈورٹائزنگ، اس سے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھے. ان شارٹ، accounts planning brings the consumer into the process of developing advertising. ناظرین عزیز طلباء و طالبات، میں نے شروع میں اپنی گفتگو کے پارٹ 1 کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ایڈورٹائزنگ کے اندر ہم نے اپنی آسانی کے لیے اس کی 3 کیٹیگریز بنائیں. ایک کیٹیگری وہ جو پروڈکشن سے پہلے جب تحقیق کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اور ایک وہ جو ڈیورنگ پروڈکشن ہمیں کس طرح کی تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے، کس طرح کی تحقیق کی سپورٹ ہمیں چاہیے. وہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اور جس کے اندر ہم نے بتایا کہ اکاؤنٹس پلانر کا سینٹر رول کیسے ہے اور کتنی عام جو ہے وہ ذمہ داری اس کو دے دی گئی، اور اس سے کیا کیا توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں ڈیورنگ پروڈکشن. یہ 2 چیزیں کرنے کے بعد اب ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ اس اشتہاری کمپین کی ایفیکٹونیس کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوا، اثر پذیری کیا ہے، کیا ہم نے جو اشتہار لانچ کیا اس کے بعد میں پوسٹ پروڈکشن ریسرچ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو اب ہم اس حصے کی طرف آ رہے ہیں جس میں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ اسیسمنٹ کسے کہتے ہیں، ریسرچ آفٹر ایڈز آر میڈ، کہ جب ایڈز بن جاتی ہیں تو اس کے بعد ریسرچ کہاں کھڑی ہے. ایڈورٹائزرز have 2 related goals for all their advertising messages. First, they want them to be convincing. Obviously, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایڈ ایسی ہو جس میں دلائل ہوں جو لوگوں کو قائل کر سکے. قائل کس کے لیے؟ کہ لوگ ان کی پروڈکٹ استعمال کرنے کے لیے آمادہ ہوں، کنونس ہوں، ذہنی طور پر، دماغی طور پر وہ اس کو ایکسیپٹ کریں. Second, they want them to be remembered. یہ بڑی بات ہے جسے ریکال کہتے ہیں، کہ وہ نہ صرف یہ کہ لوگ کنونس ہوں بلکہ انہیں یاد رکھیں. اور کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں آ کر کے لوگوں سے ہم ٹیسٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کو پچھلے پروگرام کے اندر ٹیلی ویژن کے کوئی ایسی ایڈ ہے جو یاد رہتی ہے، تو وہ سلوگن یاد رکھتے ہیں بعض اوقات، لیکن انہیں برانڈ یاد نہیں ہوتا. برانڈ یاد ہوتا ہے، سلوگن یاد نہیں ہوتا. یہ دونوں چیزیں بھول جاتی ہیں، انہیں ماڈل یاد رہ جاتا ہے. یہ وہ سوالات ہیں ناظرین جس پر ایک ایڈورٹائزنگ پروفیشنل کو غور کرنا چاہیے کہ ہم نے شروع کے لیکچرز میں یہ پڑھا تھا اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایڈورٹائزنگ اس لیے ہے کہ پروڈکٹ بکے. آپ کو ایڈورٹائز اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو دیکھ کر صرف خوش نہ ہوں. اگر آپ اس کے ٹارگٹ آڈینس ہیں تو آپ اسے خریدیں، آپ ایکشن کریں اس کی حمایت میں. بے شمار ایڈز ہم نے شروع میں کئی مرتبہ ذکر کیا کہ آپ کو اچھی لگتی ہیں، لیکن اور آپ کے استعمال کی چیزوں کے بارے میں ہوتی ہیں، لیکن وہ چیز آپ خریدتے نہیں ہیں. ہمارے نقطہ نظر کے مطابق ایڈورٹائزنگ کام نہیں کر رہی، اس لیے کہ مقصد تو یہ تھا کہ آپ وہ چیز خریدیں جبکہ آپ اس ٹارگٹ صارفین میں شامل تھے. آپ نے اس کو انجوائے کیا، آپ اس کے ماڈل کو دیکھتے رہ گئے، پروڈکٹ بھول گئے. آپ اس کے پیچھے کسی سینری کو دیکھتے رہ گئے، پروڈکٹ بھول گئے. آپ کو پروڈکٹ یاد رہ گئی، برانڈ بھول گئے. آپ کو برانڈ یاد رہ گیا، پروڈکٹ بھول گئے. اچھی ایڈورٹیزمنٹ وہ ہوتی ہے کہ جس میں جو ٹارگٹ اسپیسیفک آڈینس ہے وہ کلیئرلی جانیں کہ وہ کیا چیز خریدنا چاہتے ہیں اور
کس برانڈ کو یاد رکھنا چاہتے ہیں. اگر یہ مقاصد پورے نہیں ہو رہے تو ایڈورٹائزنگ از ناٹ ورکنگ, سم تھنگ ایلس از ورکنگ, مے بی دا پیس آف انٹرٹینمنٹ از ورکنگ. لہٰذا کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ ماڈل بھی منتخب کریں تو اس کے اور پروڈکٹ کی پریزنٹیشن میں یہ توازن قائم ہو کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ماڈل فرنٹ پہ آ جائے اور آپ کی پروڈکٹ بیک گراؤنڈ میں چلی جائے. ماڈل کی پروموشن آپ کا مقصد نہیں ہے. ماڈل تو آپ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. انسٹیڈ آف پروموٹنگ یور پروڈکٹ یو آر گوئنگ ٹو پروموٹ ماڈل who is already may be promoted. تو مقصد حل نہ ہوا. یا پیس آف انٹرٹینمنٹ ہے, آپ کو جنگل اچھا لگ رہا ہے, آپ کو گانا اچھا لگ رہا ہے, آپ کو سینری پیچھے بہت اچھی لگ رہی ہے, لیکن وہ بھول گئے کہ وہ ایڈ کس چیز کے بارے میں تھا. یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اشتہاری کمپین چلانے کے بعد تحقیق کر کے یہ بتائیں, اسیسمنٹ بتائیں, آ کر اس کی اثر پذیری بتائیں, اس کی ایفیکٹونیس بتائیں کہ مقاصد کے اعتبار سے وہ اشتہار کتنا کامیاب رہا. اس کے لیے پھر ہم تحقیق کے میدان میں آ جاتے ہیں اور تحقیق کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ وہ حصہ ہے جس پر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں کہ سیکنڈ, دے وانٹ دیم ٹو بی ریممبرڈ. این ایڈورٹیزمنٹ فیلز ٹو ڈو اٹس ورک انلیس اٹ پرسویڈز دی کنزیومر. And the consumer remembers the message at purchase time. It sometimes happens that an advertisement will succeed at one of these while it fails to do the other. It makes no difference whether the consumer is persuaded by an ad unless she or he remembers the brand. Nothing is more disappointing to an advertiser than to hear a consumer say, I saw a commercial for jeans the other day. I don't remember the brand, but it was really funny. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برانڈ اس کے ذہن میں نہیں رہا اور کمپنی کے مالک کو اس بات کی زیادہ فکر ہے کہ اس کا برانڈ جو ہے وہ پروموٹ ہو. برانڈ پروموٹ ہونے سے یہ ہوگا کہ وہ برانڈ, وہ کمپنی جو بھی پروڈکٹ لے کے آئے گی, لوگ اس کی کریڈیبلٹی کی بنیاد پر وہ چیز خریدتے چلے جائیں گے کہ یہ فلاں کمپنی کا, یہ فلاں برانڈ. تو برانڈ امیج از مچ مور امپورٹنٹ دین دا پروڈکٹس امیج. دا ماڈل مینی ایڈورٹائزر یوز فار تھنکنگ اباؤٹ ہاؤ ایڈورٹائزنگ ورکس ideally can be illustrated with a simple example. Imagine the consumer is in the market for a bottle of shampoo. She finds herself standing in the store before a long shelf of 20, 30 or 40 different brands. Does she remember the brand she saw advertised on television? Does she have positive associations with the brand? This is $1 billion question. کہ اسے اتنے شیمپوز کی لائن لگی ہے, اسے کیا اپنا برانڈ کا جو ہے وہ امیج یاد ہے جو اس نے ٹیلی ویژن کمرشل پہ دیکھا تھا, اور کیا اس کا پازیٹیو امیج ہے؟ اینڈ الٹیمیٹلی ول شی سلیکٹ اٹ آف دا شیلف انسٹیڈ آف دی مینی ادرز دیٹ آر اویلیبل ٹو ہر؟ یہ دوسرا سوال ہے. اف این ایڈورٹیزمنٹ is ultimately successful, this is what happens in the marketplace. Few ads today introduce new products. Some do, but most ads are about existing products. Their goal is to accomplish two things. First, they seek to reinforce consumer loyalty among those who already use the brand. The idea here is that the consumer faced with all those brand choices will continue to purchase the brand she already uses and perhaps use even more of the brand. Second, ad seeks to solicit new consumers from these who either do not currently use the product or who use a competing brand. The process of luring consumers away from their previous brands is a major goal of advertising,
and ads encourage beg, prod, and plead, and shout to get consumer to do this. The research conducted offered the production of an ad has the goal of testing, recall, and persuasion. Ladies and gentlemen, there are several ways of conducting this type of research. As I mentioned, there are several types of research going on. As mentioned in the first part, focus group research, survey research, so on and so forth. But who will do this job? Sometimes agency people, they ask some specialized professional research organization to conduct research for them. Since it is very expensive and costly activity, the agency people will not go and contact specialized companies or specialized research companies or research firms unless they are asked for it. And who will ask them? It is the client. If client is ready to pay the cost of conducting this research by research organization, the agency people will like to outsource this project to various professional, nationally or internationally known research organization. As I mentioned, this is a very expensive activity. But the good thing is, if you ask to conduct this job to a professional organization, the result will be credible. And then there will be a wonderful decision making based on credible findings. So the job is, or the objective is, to obtain credible results and credible findings and accurate findings on the basis of which an organization can decide big things. So ان تمام چیزوں میں جو میٹر کرتی ہے، اور اس وقت ملک میں، پاکستان میں بھی، پاکستان کے باہر بھی، پاکستان کے اندر بھی ایسی ریسرچ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں جن کی قومی شہرت بھی ہے اور بین الاقوامی شہرت بھی ہے، جن کا اپنا ایک نیشنل سیمپل ہے، جن کے پاس ٹرینڈ لوگ موجود ہیں، اور وہ یہ کام کرتے ہیں، کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، اور وہ آپ کو یہ جاب کر کے دیتے ہیں. دے ول گیٹ دا جاب ڈن فار یو provided you pay according to their rates or whatever. جو ان کا جو اسکیل ہے اس کے مطابق آپ ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ، بعض کلائنٹ ایجنسی سے کہتے ہیں کہ آپ نے جو ایڈ بنائی تھی پچھلے کوارٹر میں ہمارے لیے، آپ بھی اس پر ایک سروے کر کے بتائیں کہ وہ ایڈ افیکٹو ہے یا نہیں ہے. اس کے اندر آپ کے رزلٹ اتنے بہتر نہیں آتے، اس لیے کہ جو ایجنسی خود اپنا ایڈ بناتی ہے، اگر انہی کا ریسرچ کا شعبہ اس پر تحقیق کروائے گا تو وہ کریڈیبل نہیں ہوگی. اس چیز کا امکان ہے کہ اس میں ان کا باعث آ جائے، جانبداری آ جائے، اور وہ اتنے زیادہ پروفیشن نہیں ہوتے جتنی کہ وہ آرگنائزیشن ہوتی ہیں جو صرف اور صرف ایک ہی کام کرتی ہیں، وہ ریسرچ ہے، اور وہ اسٹرکچرڈ ریسرچ ہے، جن کے پاس، جن کا بیس بڑا ہے، جن کے پاس سیٹ اپ بڑا ہے، جن کا نیشنل سیمپل ہے، جن کے پاس ٹرینڈ لوگ ہیں، جن کے پاس کوآرڈینیٹرز بہت زیادہ ہیں. ایڈورٹائزنگ ایجنسی بیچاری تو ان کے پاس ایک چھوٹا سا شعبہ ہوتا ہے جو چھوٹے لیول کا ایک ریسرچ کر کے خاص طور پر ڈیورنگ پروڈکشن وہ آپ کے لیے معاونت کر سکتے ہیں. اب دوسرے بڑے پروجیکٹ کے لیے تو آپ کو اسٹرکچر ریسرچ کی طرف جانا پڑے گا، اور اس میں آپ کو اپنی ایجنسی کے لوگوں پر ریلائی نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ کو ہائیلی پروفیشنل لوگ، جن کی بڑی اسٹیمڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، جن کے پاس کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں، ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، ان پر ریلائی کرنا پڑے گا. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ ایک ایکسپینسو ایکٹیویٹی ہے، لیکن ایکسپینسو ایکٹیویٹیز آپ اس کلائنٹ کو ضرور ریکمینڈ کرتے ہیں جن کا پروجیکٹ بڑا وسیع پروجیکٹ ہوتا ہے. آپ انہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی، آپ کا یہ پروجیکٹ بہت بڑا ہے، یہ نیشن وائڈ پروجیکٹ ہے، یہ آپ کی بہت بڑی کمپین ہے، آپ ایجنسی کے لوگوں سے چھوٹا موٹا کام تو کروا لیں، لیکن اگر آپ ایفیکٹونیس دیکھنا چاہتے ہیں، ایڈورٹائزنگ کیمپین کی اسیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک اسٹرکچرڈ ریسرچ جو ہے کروانی چاہیے، کیونکہ آپ کا پروجیکٹ بہت بڑا ہے، تاکہ آپ کو اچھے ریزلٹس سامنے آئیں. آ کر جب ریزلٹس آئیں گے ایکوریٹ، اس کی بنیاد پر آپ کو ریویو کرنے میں آسانی ہوگی، آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ آپ کو کہاں پر کیا کرنا ہے اور اس کو کہاں سے ریپیئر کرنا ہے.
اس کو ریویو کتنا کرنا ہے اور یہ کتنا کامیاب اشتہار ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق کہا گیا ہے کہ ایفیکٹونیس کس طریقے سے آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں. سو دیر آر سو مینی ویز آف کنڈکٹنگ دیز کائنڈ آف ریسرچ, جس کا یہاں پر ہم نے اپنے سلائڈس بھی آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر. who conduct it according to the agency's specification. اچھا, جب آپ ریسرچ کے لیے کسی ایجنسی کو کہتے ہیں یا کسی کمپنی کو کہتے ہیں تو آپ کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی جس سے آپ نے یہ بزنس کروانا ہے وہ اسپیسیفیکیشن دیتے ہیں اس ریسرچ آرگنائزیشن کو, ہماری یہ اسپیسیفیکیشن ہے, تو اسی دائرے میں رہ کر وہ ریسرچ آرگنائزیشن آپ کو وہ رزلٹ دے گی, وہ کام کر کے دے گی. Since the research is likely to be somewhat costly, it is typically not conducted unless the client requests it and is willing to pay for it. یہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب تک کلائنٹ کہے گا نہیں کوئی ایجنسی یہ کام کروانے کو تیار نہیں, چونکہ یہ بڑی ایکسپینسو جاب ہے. اور اس کے لیے یہ میں نے ابھی کہا آپ کے سامنے کہ ایجنسی کے لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اگر کلائنٹ بڑا ہے اور اس کا پروجیکٹ بڑا ہے, اس کا بزنس بڑا ہے, پارٹی بڑی ہے, کمپین ایکسپینسو ہے, آپ ریکمینڈ کریں کہ دیکھیں جی آپ ایک اچھی اے کلاس ریسرچ آرگنائزیشن سے فیڈ بیک کروائیں آپ اور اسے ایویلیویٹ کروائیں. یہ نہیں کہ آپ کہیں ٹھیک ہے جی بہت اچھا ہے. دیر آر سیورل ویز دیٹ اے کمپنی کین جج what impact its commercial has on consumers. The most important of these are recall measurement. اب دیکھیں شروع میں بھی ہم نے بات کی تھی ریکال کے حوالے سے کہ ریکال کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اشتہار کے بعد آپ کو وہ اشتہار کا سلوگن یا برانڈ یاد ہی نہیں رہتا. آپ کی تو ضرورت یہ ہے کلائنٹ کی کہ وہ لوگ خریدیں, کنونس ہوں, اور دوسری بات یہ کہ وہ یاد رہے, اور یاد رہے ریکال اس کی. جس کی ریکال زیادہ ہوگی وہ مارکیٹ کے اندر اپنی جگہ بنائے گا. لہٰذا یہ پوسٹ پروڈکشن جو ریسرچ ہوتی ہے وہ موسٹلی ریکال میجرمنٹ سے متعلق ہوتی ہے. ٹیکنیکس انکلوڈ ان ایڈڈ ریکال. ڈو یو ہیپن ٹو ریممبر اینی کمرشلز دیٹ یو سا ڈیورنگ سچ اینڈ سچ اے پروگرام. آپ سوال پوچھتے ہیں کہ فلاں پروگرام میں آپ کو دکھائی جانے والی کوئی ایڈ یاد ہے, تو آپ کو یاد رہے گا. مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے, کوئی مذائقہ نہ ہوگا کہ اگر میں مثال دوں کہ میں بچپن سے ایک اشتہار جو ہے اس کی ریکال مجھے ابھی تک یاد ہے, پہلے باٹا پھر اسکول. یہ پتہ نہیں عشروں پرانی ایڈ ہے جو آج بھی میرے لاش شعور میں بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ امیج, برانڈ امیج جو دماغ میں بیٹھ گیا ہے وہ نکلتا نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ پوچھتے ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے. اینڈ ایڈڈ ریکال, do you happen to remember a commercial for a particular product or for a particular brand of it. پھر آپ یہ سوال پوچھتے ہیں آپ کو کوئی پرٹیکولر پروڈکٹ کی ایڈ یاد ہے یا کوئی پرٹیکولر برانڈ آپ کو یاد ہے, اس کی ریکال ہے. اس سے پتہ لگتا ہے آپ کو یہ ریسرچ کے وہ سوالات ہیں جس سے آپ کو ریکال کا اندازہ ہوگا. ریکال اسٹڈیز probe consumers' memories and attitudes to determine what they have remembered and what opinions they have about what they saw. کہ آپ کے کنزیومر کو کیا یاد رہ گیا ہے اور ان کی اس چیز کے بارے میں جو انہوں نے دیکھا ہے کیا رائے ہے. یہ چیز جاننے میں مدد ملتی ہے. یہ ریسرچ کا وہ حصہ ہے, وہ سینٹرل تھیم ہے جو آپ پوسٹ پروڈکشن ریسرچ کے اندر جاننے کی کوشش کرتے ہو. Some studies attempt to test consumers' attitudes before and after they have seen a commercial. کچھ سٹڈیز ایسی بھی آئی ہیں جس میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ اشتہار دیکھنے سے پہلے اور دیکھنے کے بعد ان کے رویے میں کیا تبدیلی آئی ہے. اس سے پہلے ان کا رویہ کیا تھا اور اشتہار کے بعد جب وہ انہوں نے دیکھا کمرشل تو اس کا رویہ کیا تھا. دی سیٹنگز فار ریسرچ ویری بٹوین in-home interviews, often by telephones, polls and surveys conducted in shopping centers, and studies conducted in specifically designed theaters. In addition to recall measurements, companies sometimes use behavioral measurement as well. Consumer may be given discount coupons after they have been exposed to TV commercials. Tracking whether or not they use them is a means of studying the effects of exposure
to the commercials of interest. However, interpretation of the results is often difficult because many factors influence consumers' buying behavior. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کنزیومر کا بیہیویئر جو اس وجہ سے ایسے ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اشتہار جو ہے یہ سول فیکٹر ہے آپ کی سیل میں. میں مثال دینا چاہوں گا، مثلا کوئی سگریٹ ہے، اس کے اشتہار کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ایک کوارٹر تک وہ اشتہار چلاتے ہیں ٹیلی ویژن پر، اور اگر اس کی سگریٹ کی ڈبیاں فرض کیا 30,000 ڈبیاں اس کی بک رہی تھیں، اور اب اشتہار ایک کوارٹر چلانے کے بعد آپ کی سیل بڑھ کر 30,000 کی بجائے 40,000 ڈبیوں پر آ گئی ہے، تو یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ 10,000 کا جو اضافہ ہوا ہے وہ اس اشتہار کی وجہ سے ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ اشتہار از ون آف دا میجر فیکٹر، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی انٹرویننگ ویریبل ہو سکتے ہیں جو اس کے اندر ایکولی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے کسی دوست نے کہا ہو کہ یار یہ برانڈ بڑا اچھا ہے، اسے استعمال کریں آپ. ہو سکتا ہے کہ کسی کلاس فیلو نے کہا ہو کہ یار میں بھی سگریٹ پی رہا ہوں، تم بھی یہ سگریٹ پیا کرو اور یہ برانڈ استعمال کرو. کوئی چیزیں یا یہ عام ہو، ڈسٹریبیوشن سسٹم اس کا ایزی ہو، یہ ایزیلی اویلیبل ہو ایز کمپیئر ٹو ادر برانڈس. مینی فیکٹرز، ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ہی فیکٹر اس پہ انفلوئنس کر رہا ہو بیہیویئر پر. سو ایڈورٹائزنگ از ناٹ دی سول ایجنٹ آف چینج. تبدیلی کا عمل جو اس میں اٹ فیسیلیٹیٹس چینج، اس کے اندر اور بھی فیکٹر شامل ہو سکتے ہیں. عزیز طلباء و طالبات، لیٹ اس سم اپ. ہم نے 2 حصوں میں یہ گفتگو پڑھی کہ تحقیق کی اہمیت کیا ہے اشتہار بازی کے اندر، ایڈورٹائزنگ کے اندر، اور اس کی کیا کیا اپروچز ہو سکتی ہیں، اور کہاں کہاں ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. پروڈکشن سے پہلے اس سے کیسے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ڈیورنگ پروڈکشن ہم تحقیق سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور پروڈکشن کے بعد تحقیق یا ریسرچ ہماری کیسے معاونت کر سکتی ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے. پھر ہم نے اپروچز کے بارے میں بتایا کہ اس کی کیا کیا اپروچز ہیں اور ان کا مکس بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ڈیورنگ پروڈکشن کون زیادہ امپورٹنٹ ہے، اکاؤنٹس پلانر کی کیا اہمیت ہے، اس کا سینٹر رول کیسے آتا ہے. یہ سب چیزیں ہم نے اختصار کے ساتھ ایک بلینڈڈ فارم میں آپ کے سامنے پیش کی. امید کی جاتی ہے کہ ایڈورٹائزنگ میں ریسرچ کی اہمیت کیا ہے، اس کی اپروچز کیا کیا ہیں، کیا کیا طریقے استعمال ہوتے ہیں، ان میں فوکس گروپ کیا چیز ہے، سروے کیا چیز ہے، اختصار کے ساتھ ان تمام پہلوؤں پر آپ کو اچھے طریقے سے آگاہی ہو گئی ہوگی. امید کی جاتی ہے آپ اس چیپٹر سے فائدہ اٹھا سکیں گے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.